السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تفسیر میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 224 ٹو 231۔ آج کا ہمارا لیسن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ۔ آیت 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب قسم کھائے تو اس کو پورا کرے، لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ایسی قسم کو توڑ دیا جائے اور اس نیک کام کو پورا کیا جائے اور قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے، پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا یا تو ان کو کپڑا پہنانا ہے، پھر 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑا پہنا دینا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، کہ اگر انسان نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے کہ جو اس کو نیکی کے راستے سے روک دیتی ہے تو پھر وہ قسم سے باہر آ جائے اور وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کو توڑ دے اور پھر نیکیوں میں سبقت کرے۔ بعض لوگ اپنے ہی رشتہ داروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ اس کے ساتھ نہ تو وہ کوئی بھلائی کریں گے، نہ کوئی ملیں گے، نہ کوئی ان سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ بہت سی قسمیں کھا لیتے ہیں، وہ بھی کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں نا کہ ہم نے تم سے زندگی اور موت ختم کر دی اور فلاں اب ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، یہ اس طرح سے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، تم اللہ کی قسموں کو ایسا کوئی بھی آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی کے کاموں سے رک جاؤ۔ تو قطع تعلق بھی بہت بڑا گناہ ہے نا، انسان جنت میں نہیں جا سکے گا قطع تعلق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی تھی اور انہی کے یعنی کہ ابو بکر کے جو رشتہ دار تھے نا، کزنس تھے، اور مصعب بن اثاثہ تھے، اور انہوں نے ہی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پروپگنڈے میں وہ بھی شامل تھے، ان کے اوپر انہوں نے جو ہے الزام میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے نا۔ منافقین کا سب کا بہت بڑا پلاننگز تھی، لیکن اس میں مومن بھی اس کے زد میں آ گئے تھے پلاننگز میں۔ پھر اس جب بات واضح ہو گئی اور ان کو پتہ چلا کہ اس پلاننگز میں مصعب بن اثاثہ بھی شامل تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قسم کھا لی کہ کبھی بھی وہ اپنے جو رشتہ دار کو جو وہ مدد پہنچاتے تھے تو وہ نہیں پہنچائیں گے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 میں ان کے لیے نازل فرمائی اور فرمایا وَلَيَأْتَلِ الْأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَغْفِرُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے، اور لازم ہے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟
اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث 5518 ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے کبھی، ایک تو پہلی بات قسم کھانا نہیں چاہیے، کبھی بھی انسان کو کسی چیز کی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور قسم انسان کھائے تو صرف اللہ کی کھا سکتا ہے یا قرآن کریم کی بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور جب انسان قسم کھا لے اللہ کی تو پھر اگر جائز کام ہے تو اس قسم کو پورا کرے، اور اگر اس نے ایسے ناجائز کاموں کے لیے قسم کھا لی جو اس کو گناہ میں ڈال رہا ہے، جو اس کو نیکی سے روک رہا ہے، تو پھر اس کو اس قسم سے باہر آنا ہے۔ قسم سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ قسم توڑ کے، اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ پہلا کفارہ، مطلب کفارہ یہ ہے کہ پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا یہ کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے میں یعنی کپڑا پہنانا ہے، پھر تیسرا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر چوتھا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہے نا۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کام کر سکے، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ کے اس قسم سے وہ باہر آ جائے اور نیکیوں میں سبقت کرے۔ آیت 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغوی پر نہیں پکڑتا ہے، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت بردبار ہے۔ بعض اوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، ان سے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، قسم کھانے کی اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، تو عادتاً قسم کھانے والوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایسی قسم یعنی کوئی بھی ایسی قسم جو اس نے کھا لی تو ایسی قسم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑتا ہے تمہاری لغو قسم میں۔ لغو قسم کیا ہے؟ جو کوئی ایسی جو قسم کھا لیتا ہے جو اس کی عادت ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے نا، بات بات پر لوگوں کے قسم نکل جاتی ہے، اور ہر وقت وہ کہتا ہے واللہ واللہ۔ عربوں کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ ہر بات پہ واللہ کہتے تھے، واللہ یعنی اللہ کی قسم۔ تو اس طرح سے، اور آج ہمارے بھی معاشرے میں ایسی ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے وہ نہیں کیا، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ایسا۔ تو کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، تو عادتاً اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو نہیں پکڑیں گے، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا۔ مواخذہ کس پر ہوگا؟ جس پر تم نے دل کے ارادے اور قصد کے ساتھ، تم نے نیت کے ساتھ کوئی قسم کھائی ہے، پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایسی قسم پر تو تم کو کفارہ بھی دینا ہے، اور اس قسم کو تمہیں توڑنا بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا کر کے سودا و سامان اپنا کوئی تجارت کرتا ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو دراصل کیا ہے؟ وہ تو کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی تو کیا ہے؟ اس کے لیے تو توبۃ النصوح اس کو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قسم کے احکامات تھے۔ آیت 226، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایلا یہاں پر الفاظ آیا ہے کہ یولونا، جو لوگ
کیا کرتے ہیں؟ ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کے معنی ہیں قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی انسان، کوئی مرد اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ تعلق نہ قائم کروں گا میں اس وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت تعین کے بغیر قسم کھانا ہے تو آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے، اور 4 مہینے سے زیادہ اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل یہ یہاں پہ عربوں کی بات ہو رہی ہے۔ عرب کے لوگوں کا کیا تھا؟ دراصل عربوں میں ظالمانہ رسمیں تھی نا، اسی طرح سے ان کے اندر ظالمانہ طریقے بھی ایجاد تھے۔ عربوں میں دراصل ایک قسم کی ان کا ایلا تھا، ایلا ایک قسم کی ان کی وہ ہوتی تھی طلاق۔ تو عربوں میں زیادہ تر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قسم کھا لیتے تھے یہ اپنی بیوی کے پاس اب ہم نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بیوی جو ہوتی تھی بیچ میں ہی وہ لٹکی رہ جاتی تھی، نہ اپنی وہ بیوی کو چھوڑتے ہی تھے، طلاق ہی دیتے تھے، اور نہ ہی اس سے وہ شادی کر کے ازواجی تعلق قائم کرتے تھے۔ اس طرح کی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرے، ورنہ وہ 4 مہینے تک اگر اس نے قسم نہ توڑی اور بیوی کے ساتھ نکاح سے پھر وہ نکل جائے، مطلب نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، 4 مہینے مکمل ہو گئے اور قسم پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ آیت میں جو یہاں یہ کہا گیا، اگر انہوں نے جو طلاق ہی کی جو ٹھان لی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح سے کسی نے جو کرا ہے تو اس طرح سے عربوں میں یہی تھا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو بیچ میں ہی ادھوری میں چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ پھر وہ اسی طرح سے قسمیں کھا کر کے وہ بیوی کے پاس نہ جاتے تھے 4 مہینے اور زیادہ، مطلب اور زیادہ 6 7 مہینے۔ تو اسلام نے الحمدللہ عورتوں کے حق میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے نا فیصلے کیے ہیں، عورتوں کے حق میں ہیں، کیونکہ عرب کے کلچر میں عورتوں میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور کافی لوگ عورتوں کو بالکل جانور کی طرح بیہیو کرتے تھے نا، بیٹیوں کو مار دیتے تھے اور 12 15 شادی بھی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے لیے کتنی بیویاں حلال ہیں؟ صرف 4 ہیں، باقی جس نے جتنے زیادہ جو شادیاں کی ہیں ان کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہوگا۔ تو یہی بھی وہاں پہ راج تھا کہ عورت کو ستانے کے لیے عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے ان کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے، نہ تو ان کو طلاق دیتے تھے اور نہ ان سے ازواجی تعلق قائم کرتے تھے، یعنی کہ ایک شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں قائم کرتے تھے نا۔ تو پھر اس سے عورت کی حقوق میں کیا ہوتی تھی؟ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا نا اس کے اندر بھی کچھ فطرتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عورت کے پاس اس کا شوہر نہیں آ رہا تو پھر کیا اس سے زنا کے چانسز زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں آیت نازل فرمائی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں یہ جو ہے نا اگر تم اس طرح کی قسم کھاتے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم کیا کرو، اس میں فوراً رجوع کر لو اور قسم توڑ دو۔ اگر تم نے نہ تو قسم توڑی اور نہ تم نے رجوع کیا تو پھر تمہاری کیا ہے، 4 مہینے گزر گئے، تم نے اس طرح کی اگر کوئی قسم کھائی ہے تو تمہارا کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اس کے احکامات ہیں۔ آیت 227 وَإِنْ أَزَامُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر شوہر مدت گزرنے کے بعد طلاق کا ارادہ کر ہی لیتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت اسے مجبور کرے گا یا تو وہ میل ملاپ کر لے یا طلاق ہی دے دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے گزر جائیں تو ایسے قاضی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق دی نہ جائے گی۔
یہ بخاری کی حدیث ہے، 5291 اس کا نمبر ہے۔ یعنی کہ 4 مہینے گزر گئے تو پھر طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس کو قاضی کے سامنے جا کے طلاق دینا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَزَامُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لے تو طلاق کسے کہتے ہیں؟ شوہر اور بیوی میں ہم آئنگی نہ ہو سکے تو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان جدائی کے لیے مرد کو جو حق اسلام ہے، جو حق اسلام دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو بیوی سے الگ کر لینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے، یعنی کہ ایلا کے حکم کی یہاں بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں پہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 ماہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کے طلاق دینے سے ہی ہوگی۔ اور طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ یعنی اوپر جو آیت گزری ہے ایلا، تو ایلا کے تحت طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق حقیقی طلاق کیسے ہوگی؟ وہ جا کے مسجد میں قاضی کے سامنے وہاں طلاق، اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق جا کے وہاں پہ قاضی کے سامنے دینا پڑے گا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اللہ عزیز حکیم۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر 1 درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی طلاق والی عورتوں کی عدت کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ طلاق کے بعد انہیں 3 حیض یعنی 3 مرتبہ ایام ماہواری پوری ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگا، جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں، اور جس عورت کی طلاق ہو جائے اس کی عدت کی مدت 3 حیض ہوتی ہے۔ سورہ احزاب آیت 49 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ نکاح ہوا اور مباشرت نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی تو ان عورتوں پر کوئی عدت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، یا ابھی آیا ہی نہیں ہے یا شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت کی مدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوتی، یعنی کہ ڈیلیوری ختم، عدت ختم۔ تو طلاق یافتہ عورتیں جو حمل سے نہیں ہیں اور جن کی شوہر و بیوی کے بیچ مباشرت ہو چکی ہے، تو ان کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ تو طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، خود کو روک کر رکھیں، یعنی نکاح کہیں اور نہ کریں۔ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ، یعنی اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ لفظ قروء قرآ سے ہے، قاف را حمزہ، قروءٍ قرء کی جمع ہے۔ قروء کا ایک معنی یہ ہے کہ حیض اور دوسرا معنی ہے طہر۔ تو
قرو کا ایک معنی حیض کیا جاتا ہے اور دوسرا معنی طہر بھی کیا جاتا ہے۔ طہر یعنی کہ حیض کے فوراً بعد جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ۔ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق رجعی کے بعد ابھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اس کے پاس ہی رہے تو یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ یعنی حمل یا حیض یا طہر اسے چھپائے اور غلط بیانی کرے، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، تو ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ دیا ہے، حمل یا حیض وغیرہ۔ پریگنینسی کیوں چھپائے گی؟ کہیں شوہر رجوع نہ کر لے اور عورت چاہتی ہے کہ اب اسے طلاق ہی مل جائے، اور کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ 3 ماہ رک کر میری عدت اب ختم، کیونکہ اب اس کی عدت کی مدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ اس نے جھوٹ بولا، کہا میرا 3 ماہ گزر چکے، میری عدت اب ختم، یعنی اس نے اپنی پریگنینسی ہی چھپا لی اور اب میں آزاد ہوں، اور پھر اس نے کسی اور سے نکاح بھی کر لیا، تو اس شوہر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو عورت ہے یہ پریگننٹ لیڈی آئی ہے، اس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے، اس بچے کا حسب نسب بھی خلط ملط ہو گیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی ایک عورت جو اپنی پریگنینسی چھپائے اور اس نے 3 مہینے عدت کے پورے کر لیے اور اس نے کہیں اور نکاح کر لیا کسی اور دوسرے شوہر سے، تو پھر کیا ہو گیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا جھوٹ بولے، کیونکہ اس میں کئی لوگوں کی حقوق جو ہے وہ خلط ملط ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، بچے کے بھی اور شوہر کے بھی۔ اس لیے یہاں واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو جو حمل ٹھہرا ہے وہ اسے نہ چھپائے، اس کو واضح کرنا ہوگا۔ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے نا تو تم ایسا نہیں کرو گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے اسے چھپائیں اور غلط بیانی کریں۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کا نسب خلط ملط نہ ہو۔ اگر حمل کو چھپائیں گی تو بچے کو اس کے غیر باپ سے ملائیں گی، جس کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے۔ بچہ اپنے خاندان اور حق وراثت سے محروم ہوگا، محرم عورتوں اس سے پردہ کریں گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت سے شادی ہی کر لے۔ اسی طرح غیر باپ کی طرف وہ منسوب کر دیا جائے گا اور اس کے مال کا ناجائز وارث ہوگا، اس کی عورتوں کا غیر شرعی محرم بن جائے گا۔ اس کے علاوہ شر و فساد دیگر ایسے دروازے کھل جائیں گے جنہیں کوئی بند نہ کر پائے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اسے رجعت کہتے ہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ عرف عام کے مطابق کھانا، کپڑا، اچھا برتاؤ، رہائش وغیرہ عورتوں کے شوہروں پر حقوق ہے جنہیں ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہر ایک کو دوسروں کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مقام اور مرتبہ اور اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، میراث میں، طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں، اور تمام جسمانی قوت اور فطری قوتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے عورتوں پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ کیوں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ نکاح کی جو گرہ ہے مرد کے ہاتھوں میں ہے۔ مرد اگر کہے گا نکاح قبول ہے تو نکاح کی گرہ لگے گی، صرف عورت کے قبول کرنے سے نکاح کی گرہ نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، جسمانی قوتوں میں، فطری قوتوں میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات میں طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں بھی مردوں کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں انسانیت کے درجے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، عورت اور مرد کے حقوق بھی برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، وہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مردوں عورتوں پر نگران ہیں، مرد عورت پر نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، وہ ہر چیز میں عورتوں سے طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جسمانی بناوٹ، اور ہر مہینے ایک عام جو عورت ہوتی ہے اس کے یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی چینجنگ ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور دن پر دن عورت ایک کمزور ہوتی ہے، ایک حاملہ عورت ہوتی ہے، ڈے پر ڈے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ مرد دن پر دن ماشاء اللہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھر بار اس کے اوپر ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے، معاش کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور طاقت ہوتی ہے اور قوت ہوتی ہے، جسمانی ساخت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے، نیڈر بنایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق دونوں ہی برابر ہیں، ہاں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے، انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ آیت 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار ہے، یعنی یہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے کہ وہ اللہ سے حد قائم نہیں رکھیں گے، اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں رکھیں گی تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی 2 طلاقوں کے بعد خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے،
زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو کئی مرتبہ طلاق دیتے تھے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے، نہ عورت کو صحیح بساتے بھی تھے اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑتے تھے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ بیوی کو تنگ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ رجوع کا حق دے دیا اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا ہے، اور لفظ مرتان یعنی تثنیہ ہے، یعنی جس کا مطلب واضح ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دینا، انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں ایک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو شروع سے مذاق قرار دیا گیا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بس کھڑے ہوئے اور 3 بار بول دیا طلاق طلاق طلاق، ہاں 3 بار طلاق کہہ دیتے ہیں کہ 3 بار طلاق ہو گئی، اب ختم، اب ہم جو ہے نا کوئی بھی جو ہے رجوع نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ 3 بار طلاق کہہ دی۔ تو اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ 3 بار کہتا ہے یا 30 بار کہہ دیتا ہے یا 300 بار بھی کہہ دے گا، لیکن وہ اگر اس نے طلاق دی ہے تو پھر وہ اس کی پہلی طلاق مانی جائے گی، اس کی پہلی طلاق مانی جائے گی۔ اور پھر اس کو بیوی اپنی عدت کی مدت کہاں پوری کرے گی؟ شوہر کے ہی گھر میں عدت کی مدت کو پورا کرے گی۔ کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نا انسان کے دل میں محبت ڈالتے ہیں اور پھر انسان رجوع بھی کر لیتا ہے، تو پھر شوہر ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، تو عدت کی مدت یعنی 3 مہینے کے اندر اگر شوہر بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر عدت پوری ہو گئی اور پھر جو مرد ہے شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو نکاح کرنا ہوگا اور نیا مہر اس کو مقرر کرنا ہوگا، اور پھر وہ لوگ بس گئے۔ پھر اسی طرح سے دوبارہ اس شخص نے، اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر کیا کیا؟ عدت اگر اسی گھر میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اب عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا لیکن اب بعد میں پچھتا رہا ہے انسان کی ہائے بچے ہیں اور میرا تو گھر برباد ہو گیا، تو ٹھیک ہے پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، وہ نکاح کر کے اپنے گھر کو بسا لے اور پھر اس کو نکاح کرنا ہوگا، نیا مہر مقرر کرنا ہوگا۔ اس طرح سے پھر یہ کیا ہو گیا؟ طلاق جو ہے طلاق رجعی ہو گئی۔ لیکن اب اگر اس نے تیسری بار پھر سے اسی طرح طلاق اس نے دے دی اور عدت پوری ہو گئی بیوی کی، تو تیسری طلاق دراصل کیا ہے؟ طلاق بائینہ ہے، یعنی کہ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی رجعی نہیں ہے، پھر تیسری طلاق بائینہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے دراصل اکثریت کا یہی ہے کہ بس کھڑے طلاق دے دیا، طلاق ہو گئی، اور پھر طلاق ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ انسان پریشان ہے، اب رجوع کرنا چاہتا ہے نا، کیونکہ خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، طلاق تو غم میں دیتا ہے یا غصے میں دیتا ہے، اور غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں جو غصہ اور نفرت ڈالنے والا جو ابلیس ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کے بیچ میں محبت بھی ڈالی ہوئی ہے۔ تو پھر اب انسان جو ہے شوہر بیوی رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے رجوع کے اور جو ہے نکاح میں کیسے اپنے واپس آئیں اس کے احکامات بتائے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع بھی ہے، اگر کوئی دے دیتا ہے تو ایک ہی طلاق وہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں اگر تین بار لوگ کہتے ہیں نا ہم نے طلاق دی، لیکن وہ طلاق دراصل کیا ہوگی؟ وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں۔ پھر لوگوں نے اس کے کام میں جلدی شروع کر دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کاموں میں جلدی کرنا شروع کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ تینوں طلاقیں نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1476 ہے۔
ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یعنی تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم انہیں اس قدر تنگی کرو اور تنگی میں مبتلا کر دو، مشکل میں ڈال دو کہ تم سے جان چھڑانے کے لیے وہ تمہارے لیے تمہارے دیے ہوئے مہر یا اس کے کچھ حصے کو بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ تو یہاں اس جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلا کے احکامات فرمائے ہیں کہ ولا یحل ان تاخذوا مما آتیتموہن، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم ان سے کچھ لے لو۔ اگر دیکھیں تو طلاق ہو گئی ہے تو اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم ان سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی۔ تو انسان جب طلاق ہوتی ہے تو انسان نے اپنے جو شوہر نے اپنی بیوی کو جو چیزیں دی ہوتی ہیں، ایک ایک زیور چھین لیا جاتا ہے، جو گفٹس دیے ہوتے ہیں وہ سب چھین لیا جاتا ہے نا، سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم نے جو اپنی بیوی کو دیا وہ سب کچھ تم واپس ان سے لے لو۔ جو شوہر نے بیوی کو گفٹس کر دیا، تحفے دے دیے، جو چیزیں دے دی، اب ان کے لیے وہ حلال نہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے واپس لے۔ تو بیویوں سے ان کے گفٹس واپس نہیں لینے چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ایک ایک چھلا چھلا اتروا لیا جاتا ہے نا، یہاں تک کہ جوڑے کپڑے سب چھین لیے جاتے۔ اتنی بری طرح سے طلاق کے ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا ختم ہے۔ الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی خاوند بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں جو طے ہو جائے بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، پھر خواہ خاوند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے۔ اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے، چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے نا، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں۔ بعض وقت انسان کو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بدقسمتی سے کہ بہت برے و خراب شوہر مل جاتے ہیں، بہت مارتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، تو پھر اس سچویشن میں عورت خلا بھی لے سکتی ہے، اور خلا کی عدت کیا ہے، 1 ماہ ہے۔ اور لیکن بلا وجہ عورتوں کو خلا بھی نہیں لینا چاہیے کہ ماں باپ کی جو زبردستی شادی کرائی ہوئی سے پھر شوہر سے خلا لے لے، پھر دوسرا اپنی من مطابق کہیں جا کے شادی کرے، ایسا بھی نہیں۔ اگر نیک اور اچھا شوہر ہے، ایسے شوہر سے بلا وجہ کوئی خلا کا مطالبہ کرتا ہے تو شریعت میں یہ ناپسندیدہ بھی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث 2809 میں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں تو نہ تم ان سے زیادتی کرنا۔ یعنی اگر شوہر اس طرح سے بیوی ظلم ستم کر کے اس کی دی ہوئی چیزیں لے لے گا، اور اگر شوہر زبردستی نیک شوہر ہے اس سے زبردستی وہ خلا لے رہی ہے یا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کی حدود ہے نا، اللہ نے ہی تمہارے آسانی کے لیے آیت نازل فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی حدودوں کو تم کراس کرو گے تو تم کیا ہے، تو پھر تم ہی ظالم ہو۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَّعِدْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو جو کوئی اللہ کی ہوئی حدوں سے زیادتی کرے گا، سرکشی کرتا ہے، حد سے گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے لیے کیا ہے، بہت سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اور جو ایسا کرنے والے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِنْ آیت 230 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَيْنِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھے تو اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو جاننے والے ہیں، یعلمون جو جاننے والے ہیں۔ تو یہ آیت وہ آیت ہے جس کا لوگوں نے غلط استعمال کیا، آیت کا کیا سے کیا بنا دیا۔ اسی آیت کو
ایسے لوگوں نے حلالہ کا نام دیا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں حلالہ ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ زنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نکاح جس نے کیا جس میں اس نے گھر بسانے کی نیت ہی نہیں تھی، گھر توڑنے کی نیت تھی، تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہوتا ہے۔ نکاح تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی یہ نیت ہے کہ ہم گھر بسائیں گے، اپنی زندگی پوری بتائیں گے، تو پھر وہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس طرح سے ایک کانٹریکٹ میرج کوئی کر رہا ہے، ایک رات کے لیے کسی سے شادی کی جا رہی ہو، پھر اس سے یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے کہ سویرے آپ میری بیوی کو چھوڑ دیے گا، واپس سے ہم اس طرح سے نا، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ نکاح نہیں، وہ پھر زنا ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہاں پہ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو 2 طلاق ہو گئی ہے، تیسری طلاق بائنہ ہم لوگ نے پڑھی نا آیت 229 میں، تو ایک یہاں پہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن بتائی گئی ہے اس آیت میں۔ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن اب کیا ہے؟ وہ عورت پھر سے حلال ہو سکتی ہے، پھر سے حلال ہو سکتی ہے۔ ایک جو انسان کی زندگی میں واقعات ایک ہوتا ہے، ایک ہو جاتی ہے بات، ایسا نہیں کہ کروایا گیا، مجبور نہیں کیا گیا کسی کو مجبوری کے تحت ایسا کروایا نہیں گیا، ایک جو نیچرل طریقے سے ایک ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر اب اس عورت نے کسی اور شوہر سے شادی کر لی، اس نے خود بخود اپنی مرضی سے اس نے عورت کو چھوڑ دیا، تب وہ شوہر، وہ جو بیوی ہے اس کی، وہ اس شوہر، اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یا پھر جس کو بیوی کو اس نے طلاق دی، اس بیوی سے اس کی بیوی نے کسی دوسرے سے شادی کر لی، پھر وہ جو ہے اس کا شوہر وہ ختم ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسی اس کی جو بیوی ہے اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن اس آیت کو لوگوں نے اتنا غلط مطلب لیا کہ اس آیت کو لے کر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ لوگ حلالہ کراتے ہیں، جبکہ حلالہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اور اسلام کو بدنام کر دیا۔ خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے کہ ایک طلاق ہوئی اور پھر کہتے ہیں کیا ہے اس کے لیے کرنا، اب کہتے ہیں حلالہ کروانا پڑے گا، ہے نا۔ اسلام کو بدنام کر دیا، اسلام کو ہمارے اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ نے تو کتنی آسانی دی تھی دین میں، ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سمجھا کے نازل فرمائی، لیکن امت مسلمہ کی جاہلانہ اور یہ بالکل قرآن مجید سے بے رخی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام بدنام ہو گیا، اور کہتے ہیں غیر مسلمین تو اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کیا تو یہ ہوتا حلالہ ہوتا ہے، اس طرح سے خوب سیٹی و تالی خوب مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو 2 بار انسان کو رجوع دیا ہے کہ 2 بار رجوع کر لو، تیسری بار تم پھر رجوع کر لو، لیکن ایک بار تم نے طلاق دی تم رجوع کر لو، تم نے دوبارہ طلاق دی کہ تم دوبارہ رجوع کر لو، لیکن تیسری طلاق تم دو گے تو طلاق بائنہ ہے۔ لیکن چوتھی اس میں کنڈیشن بتائی گئی کہ اگر ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ پھر وہ عورت تو جو ہے وہ حرام ہو گئی، تیسری بار طلاق ہوئی، طلاق بائنہ ہو گئی، وہ حرام ہو گئی، لیکن وہ ایک کنڈیشن پہ وہ حلال ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایک نیچرل طریقے سے وہ کہیں اور شادی کرتی، کسی اور سے شادی کرتی ہے، وہ جو دوسرا شوہر ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو پھر پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح سے ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، کسی نے پہلی طلاق دی اور کہتے ہیں اب تو حلالہ کرانا پڑے گا، جا کے حلالہ کراتے ہیں، ایک رات کے لیے دولہا خریدا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ حلالہ کیا ہے؟ وہ تو زنا ہو رہا ہے۔ حلالہ کرانے والے پہ اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری نہ کرے اور وہ خاوند اسے خود بخود طلاق دے، یعنی کہ خود بخود طلاق دے، یا وہ فوت ہو جائے یا ان کی جو بن نہ سکے تو یہ عورت خلا لے لے، تو پھر یہ اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے، لیکن ایک کانٹریکٹ میرج کی طرح نہیں، ایک جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے نا، لیکن اس کے اپوزٹ لوگوں نے جو یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات یا اسے کم بیش وقت گزار کر طلاق دے دے، تو یہ دراصل کیا حلالہ ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ اس نکاح سے عورت سے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک زنا کے ایک بہت بڑے جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1934 ہے۔ اور نکاح حلالہ کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ جمع بھی کر لیتا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت بھیج دی گئی ہے تو وہ شادی صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی اور بال ملانے والی اور بال ملوانے والی اور سود کھانے والی اور سود کھلانے والی اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر ان سب پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ یہ نسائی کی حدیث 3445 ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لعنت کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری، اور لعنت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے، تو اس کا مطلب بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایک گناہ جو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت جس پر ہے۔ تو حلالہ کا ہمارے اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ دراصل کیا ہے، بس شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی چالیں ہیں، اور جیسے بنی اسرائیل نے نا اپنی جو باتیں الفاظ اور آیات میں تحریف کر دی تھی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ کہتے تھے، رائینہ چڑھاتے تھے، کہتے تھے اے چرواہے اے چرواہے، آیت کا غلط معنی مفہوم بدل دیے تھے بنی اسرائیل نے۔ آج امت کے کچھ لوگوں نے بھی اس آیت کا غلط معنی مفہوم بیان کر کے حلالہ کراتے، جبکہ حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، حلالہ کچھ بھی نہیں، حلالہ تو دراصل کیا ہے، وہ تو زنا کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دین کو، ہمارے شریعت کو بہت آسان بنایا ہے، بہت زیادہ ہمارا دین، ہمارا شریعت بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی سے طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق کے بعد کیا ہے، طلاق رجعی ہے، یعنی کہ انسان رجوع کر لے، لوٹ آئے، پلٹ آئے، پھر دوبارہ کبھی خدا نخواستہ زندگی میں ایسا کوئی جو ہے وقت آتا ہے تو پھر شوہر طلاق دیتا ہے تو پھر بیوی سے رجوع کر لینا، اور پھر کیا ہے تیسری بار جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ طلاق کیا ہوتی، طلاق بائنہ ہوتی۔ اب کوئی رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دی ہے نا کہ ایک قدرتی طور پر، ایک نیچرل کے طریقے پہ، ایک کسی نے کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اس طرح سے اتفاقاً ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیوی پھر سے حلال ہو جائے گی۔ لیکن بس افسوس ہے، در افسوس کہ آج امت مسلمہ نے اس آیت کو حلالہ نام دے دیا نا، تو حلالہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، حلالہ اور حلالہ کرانے والے پر اور کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ضرورت ہے آج کہ حلالہ اور اس طرح سے لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے دین کے بارے میں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ آج دیکھیے بڑے بڑے درس ہوتے ہیں، ہر چیز کے درس ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس طرح کے جو فقہی مسائل ہوتی ہیں، طلاق کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بالکل جو دور ہوتے ہیں قرآن مجید سے اور اس سے، تو وہ بالکل بھی اننون ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے گناہ میں ملوث بھی ہوتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کس قدر، نہ جانے کن کن گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، واللہ عالم، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ تو دراصل دیکھیے لا علمی ہے، لا علمی انسان کو کیا کرتی ہے، ایک جانور کی طرح سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک جو جاننے والے ہیں نا وہ کیا ہیں، علم والے ہیں، وہ نور والے ہیں، لیکن ایک نہیں جاننے والے ہیں تو وہ ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایک جانور کی طریقے سے، جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت آسانی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے دین میں لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 231، وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب اور حکمت میں تم پر نازل فرمایا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہو، اور وہ آدمی عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہو، تو حسن سلوک کا معاملہ کرے اور اسے یا تو دستور کے مطابق اپنی عصمت نکاح میں روک لے اور رجوع پر گواہ مقرر کر لے، اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کرے، یا پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اسے اختلاف و انتشاری و لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق ہے، مگر یہ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم اور ذاتی اور احکام الہی کا مذاق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ اس آیت میں بھی کتنا عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دلوایا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو حق دلوایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکے، پھر اس کے بعد حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے، اور اس طرح وہ غریب لڑکی جو ہوتی بیچاری وہ لٹکتی رہ جاتی بیچ میں، اور اس سے کہیں اور وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ وہ اپنے شوہر کے حقوق بھی حاصل اس کو مل رہے ہوتے تھے۔ تو اس آیت نے ان ظالمانہ جو طریقے ہیں ان سب کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم سب یعنی امت کے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے اس میں کافی اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات، بہت خوبصورت احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جس کو تم چھوڑ رہے ہو نا تو احسن طریقے سے چھوڑو، کہ نہ تو تمہیں اس کو گالی گلوچ کرنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ پیٹنا ہے، کہ معروف طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے، نہ تو تم کو اس کے تحفے تحائف لینے، نہ تو اس کی جو اپنے ساتھ سامان جو کچھ بھی لائی تھی تو تم کو چھین کے بھی نہیں رکھنا ہے اس کو، بلکہ تمہیں تو کیا کرنا ہے اس کو کچھ تحفے تحائف ساتھ بھی دے دو، اور تمہیں تو اس پہ کوئی بھی ظلم نہیں کرنا۔ میں یفعل ذالک فقد ظلم نفسہ، مگر اس نے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے یہ اس کے اپوزٹ کام کیا کہ اپنی بیوی پہ ظلم کیا اور اس کے اوپر جو ہے ستایا، پریشان کیا، گالی گلوچ دی، اس کے گفٹس بھی لے لیے، اس کو خوب ستایا، اس کو خوب ظلم کیا، اس کو خوب گھر والوں نے، سسرال والوں نے خوب مارا، خوب پیٹا، خوب تنگ کیا، تو پھر وہ کیا ہے، اس نے ظلم کیا اپنی ہی جان کے لیے۔ یعنی کوئی کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اپنی ہی اوپر، کیونکہ اس کو اس کا جو سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا الْآيَاتِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنانا، یعنی اللہ نے جو آیات نازل فرمائی ہے تمہارے آسانی کے لیے، نہ ہی تو کوئی حلالہ ہے اور نہ اس طرح سے تم رجوع اور جو ہے پھر طلاق و رجوع بار بار طلاق کو کھلواڑ نہ سمجھنا، یہ اللہ کی مقرر حدیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے انعام فرمائی ہے نا، کہ طلاق ہے پھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا رجوع کا بھی ایک راستہ رکھا ہے نا، کہ انسان ایک بار رجوع کر سکتا ہے، پھر غصے میں چلو طلاق ہوگی بھی دوبارہ بھی تم رجوع کر سکتے ہو نا، اور پھر ٹرم اینڈ کنڈیشن ایسا ہوا کہ تم چلو پھر تمہارے پر طلاق بائنہ ہو گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، تم دوبارہ پھر اس عورت سے نکاح کر سکتے ہو، اگر ایک نیچرل طریقے سے اس عورت کا خاوند مر گیا یا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور یا ظلم کرنے والا تھا کہ اس نے چلو خلا لے لی، اب وہ بھٹک رہی ہے راستے میں، ٹھوکریں کھا رہی ہے، تم واپس سے اس سے نکاح کر لو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، اور جو ہے یہ جو کتاب اور حکمت سے تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو کتاب اور حکمت سے تم کو نصیحت دی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرو۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو تم کرو گے وہ بھی اور جو تم چھپاؤ گے وہ بھی، تمہاری نیتوں کا اور تمہارے ارادوں کے بارے میں اللہ کو خبر ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔